ایمان چه بود دولت دیدار محمد، ایمان چه بود دولت دیدار محمد، جنت چه بود سایہ دیوار محمد۔ دین من کی تکرار ہو رہی تھی، قبلہ من اسی کی تکرار ہو رہی تھی، بس اسی بات پر گفتگو کروں گا، اور اسی لیے میں نے جو تلاوت پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے وہ بھی یا ایھا الذین آمنوا آمینوا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی یہ بات فرمائی ہے کہ ایماندار ایمان لے آ، اور جو لے کر آئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ میرا جو شیخ ہے یہی میرا ایمان ہے، میرا دین بھی دین من، میرا دین بھی تو ہے، میرا ایمان بھی تو ہے۔ باتیں ہو رہی تھی، میں سن رہا تھا، بار بار خیال آ رہا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ نے اپنے پیر کو کیسی بات کی ہے، تو شیخ کو کہا جا رہا ہے کہ تو میرا ایمان ہے، پھر دین وہ بھی تو ہے، اور اللہ نے فرمایا ایماندار کو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ایماندارو، ایمان لے آ، جبکہ ایماندار تو پہلے بھی ہے پھر ایمان لے آئے۔ یہ جو پروگرام ہوا ہے یہ معلوم تو ہو کہ کیوں ہوا ہے، کاہے کے لیے ہوا ہے۔ قرآن نے بھی کہا، ایمان کی گفتگو کی، اور جن لوگوں کو سمجھ آئی انہوں نے کہا کہ ایمان تو ملتا ہی پیر کے در سے ہے، اور پیر کے در سے جو ملتا ہے وہ یہی پیر ایمان ہے۔ پیر کے در سے کوئی چیز اور لے گا تو پھر اسے ابھی دین کی سمجھ نہیں آئی، اگر دین کی سمجھ آ گئی ہے تو پھر یاد رکھے پیر دین ہے۔ اب ذرا ایمان کو دیکھیں کہ ایمان ہے کیا، کیونکہ لوگ کہتے ہیں ایماندار، ایماندار کہتے ہیں جو ایمان رکھتا ہو، ذمہ کہتے ہیں جو زمین رکھتا ہو، دلدار کہتے ہیں جو دل رکھتا ہو، تحصیلدار کہتے ہیں جو تحصیل رکھتا ہو، ضلع دار کہتے ہیں جو ضلع رکھتا ہو، چوکی دار کہتے ہیں جو چوکی کا حلقہ اس کے ذمے ہو اور وہ رکھتا ہو، تھانے دار کہتے ہیں اس کا بھی ایک حلقہ ہے، کوئی نہ کوئی چیز وہ رکھتا ہے اور وہ دکھاتا ہے کہ یہ تحصیل ہے اور اس کی حد ہے، اس تحصیل کہاں سے شروع ہوئی کہاں ختم ہوئی اس کی حد ہے۔ حیدرآباد جو ہے، حیدرآباد اس کی بھی حد ہے، کراچی کی بھی حد ہے، سب چیزوں کی حد ہے، مگر یہاں حکم ہوا کیا اور کس کو ہوا؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان
خطاب بھی ایماندار کو ہو رہا ہے. جس کے پاس ایمان نہیں اس کو حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ جس کے پاس ایمان نہیں اسی کو خطاب کیا جاتا ایمان لے آ. اس کو تو خطاب بھی نہیں ہوا. خود خطاب جو فرما رہا ہے خدا ایماندار کو فرما رہا ہے کہ ایماندار ایمان لے آ. معلوم ہوا ایمان بڑھتا ہے. ایک ہے زمیندار, اس کے پاس ہے 10 ایکڑ زمین. دوسرا ہے اس کے پاس 20 ایکڑ ہے. ایک کے پاس 1 مربع ہے, ایک کے پاس 10 مربع ہیں. یہ ہیں سارے زمیندار, لیکن ان سب میں فرق ہے. سب میں فرق ہے. ایک چھوٹا ہے, ایک بڑا ہے, پھر اس سے بڑا ہے. اور یاد رکھیں کچھ زمیندار ہوتے ہیں اور کچھ جاگیردار ہوتے ہیں. جو جاگیردار ہوتے ہیں ان کے پاس رقبہ بہت زیادہ ہوتا ہے, اس میں کئی موضع آ جاتے ہیں. اور کچھ ایسے جاگیردار بھی ہوتے ہیں کہ جہاں سے نہر نکلتی ہے اور جہاں ختم ہوتی ہے انہی کا رقبہ ہوتا ہے. ایسے بندے میں نے سنے ہیں کہ نہر کی پورا پانی انہی کے رقبے میں خرچ ہو جاتا ہے, وہ بھی ذمہ دار ہیں. اب جس سے ہم گفتگو کریں گے ذمہ دار کے ساتھ, دلدار کے ساتھ, بزدار کے ساتھ. بز کہتے ہیں بکری کو, بکری پالنے والا, بکری رکھنے والا. تحصیلدار تحصیل دکھائے گا, ضلع دار ضلع دکھائے گا. ایماندار کیا دکھائے گا؟ سوال ہے. ایماندار ضروری ہو گیا کہ ذرا ایمان کی طرف جھانکیں, ذرا ایمان کو دیکھیں. ایمان کیا ہے؟ یاد رکھیں, کسی بچے کے لیے کوئی کتاب لینا ہم اسے نماز یاد کرا دیں, اور جب وہ کتاب لے کر آتے ہیں نماز والی تو جب صفحہ کھولتے ہیں تو نماز نہیں لکھی ہوتی, ایمان لکھا ہوتا ہے. ایمان مفصل, ایمان مجمل, پہلا کلمہ, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, پھر نماز. معلوم ہوا نماز ہے لیکن بعد میں ہے. نماز سے پہلے 6 کلمے ہیں اور 6 کلموں سے پہلے ایمان ہے. معلوم ہوا کہ سب سے پہلے ایمان ہے, لیکن یاد رکھیں سب سے پہلے تو ایمان ہے, لیکن ایمان ملنا کہاں سے ہے؟ اب جہاں سے ایمان ملنا ہے مجھے کہنے دیجئے, جہاں سے ایمان ملنا ہے پھر ایمان سے وہ پہلے ہے. اب ذرا ایمان کو دیکھیں, جیسے زمین کو دیکھا تھا, جیسے کاروبار کو دیکھا تھا, تحصیل, ضلع اور صوبہ کو دیکھا تھا. اب ذرا ایمان کو دیکھیں, ایمان میں کیا تھا؟ آمنت باللہ, اللہ کو مان. کس کو مان؟ جس کو آج تک دیکھا نہیں ہے. اگر کسی نے اللہ دیکھا ہے تو پھر ہاتھ کھڑا کرے. اس کے آگے پھر کیا آیا؟ وَمَلَائِکَاتِهِ, ملائکہ کو مان. کس کو مان؟ جس کو دیکھا نہیں. ہم تو عید بھی چاند دیکھنے کے بغیر نہیں کرتے. یہاں
خدا کو مان لیا، فرشتوں کو، اور دیکھا بھی نہیں۔ وَكُتُبِهِ، کتابوں کو مان، کتابوں کو مان۔ اب کتابوں کے لیے کون بتائے گا کہ یہ کتاب ہے، یہ کتاب ہے، کون بتائے گا؟ اب کتاب کے آگے کیا ہے؟ وَالرُّسُلِ، اب حکم ہے نا رسول ہی، رسولوں کو مان۔ تو یاد رکھیں خدا کو نہیں دیکھا، ملائکہ کو نہیں دیکھا، کتاب کا علم نہیں، لیکن رسول کو بندوں نے دیکھا ہے۔ اور رسول کے گواہ بھی ہیں، 1,24,000 اصحابہ گواہ ہیں۔ اور ایسے گواہ ہیں کہ جب وہ اس دنیا میں آئے اور جب وہ گئے، ایک سیکنڈ ایسا نہیں جو ضبط تحریر نہ ہو کہ کیا کیا ہے انہوں نے۔ اس کا اٹھنا لکھا، اس کا بیٹھنا لکھا، اس کا چلنا لکھا، اس کا دیکھنا لکھا، اس کا کھانا لکھا، اس کا پینا لکھا، اس کے کپڑے پہننے لکھے، اس کے کپڑے اتارنے لکھے، جوتا لکھا، مانگ لکھی، بال لکھے، داڑھی لکھی، آنکھیں بتائیں، کان بتایا، ناک بتایا، ہاتھ بتایا۔ جس کے گواہ ہیں، ارے بھائی اس کو تو نہیں مانتا، اور جس کا کوئی گواہ نہیں اس کو مانتا ہے، جسے دیکھا نہیں اس کو، جس کو دیکھا ہے اس کو کیوں نہیں مانتا؟ اور یاد رکھیں ایمان اسی نے دیا ہے، ایمان اسی نے دیا ہے جس کے گواہ ہیں۔ اب اسے آگے پڑھیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، آخری یوم کو بھی مان، آخری یوم کو مان۔ آپ میں سے کسی نے آخری یوم دیکھا ہے؟ والقدر خیرہ و شرہ، خیر اور شر من اللہ تعالیٰ اسی کی طرف سے ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ادھر سے خیر آ رہی ہو یا شر آ رہا ہو؟ مانتے تو ہیں؟ یہ سارا ایمان جو پڑھ رہا ہوں یہ آپ مانتے ہیں؟ کیوں؟ جب دیکھا نہیں ہے تو پھر کیوں مان رہے ہیں؟ ایک سوال تو ہے نا۔ اس کی آگے کیا ہے؟ والبعث بعد الموت، پھر اٹھنا ہے مرنے کے بعد۔ آپ میں سے کوئی مر گیا ہو اور پھر اٹھا ہو؟ کسی نے پل صراط دیکھی ہے؟ کسی نے میزان ترازو دیکھا ہے؟ پل صراط نہیں دیکھی، حشر نہیں دیکھا، نشر نہیں دیکھا، قبر کی دوڑ نہیں دیکھی، قبر کھلی ہوگی، حد نگاہ، قبر کھلی ہوگی، حد کتنی حد نگاہ ہے؟ میں نے آنکھ اٹھائی، اس نے روک لی میری نظر کو، چھت نے میری نظر کو روکا ہوا ہے۔ میں باہر نکلا، بادلوں نے روکا ہوا ہے، اور بادلوں سے نکلا تو پھر آسمان نے روکا ہوا ہے۔ اگر آسمان ہٹ جائے تو میری نظر چلی جائے گی۔ اب سوچ قبر کتنی کھلی ہوگی، حیدرآباد جتنی ہوگی، کراچی جتنی ہوگی، پاکستان جتنی ہوگی، کتنے فٹ تھی، کتنی لمبائی تھی، کتنی چوڑائی تھی۔
جریب مقرر کی، جریب مقرر کی، پیمائش کا پیمانہ فٹوں سے نہیں، گزوں سے نہیں، تیری نظر سے۔ تیری نظر حد نگاہ جس کی کوئی حد نہیں۔ معلوم ہوا اتنی بڑی کھلی قبر ایک بندے کی، پاکستان سے بڑھ کر، امریکہ سے بڑھ کر، روس سے بڑھ کر، چین سے بڑھ کر، بھارت سے بڑھ کر، پوری اس کائنات سے بڑھ کر قبر کھلی ایک بندے کی۔ کسی نے دیکھا ہے؟ مانتے ہیں؟ کیوں؟ دیکھا تو نہیں ہے۔ جب دیکھا نہیں ہے تو پھر کیوں مانتے ہیں؟ اس کا صرف ایک جواب ہے، کیا پورے ایمان میں صرف ایک ہی محمد تو ہے جسے دیکھا ہے۔ صرف ایک ہی محمد تو ہے جسے دیکھا ہے۔ اب جسے دیکھا ہے، جسے دیکھا ہے، پھر اسے جانچ بھی کی ہے۔ اور یاد رکھیں، سرکار نے جو خطاب فرمایا 40 سال کے بعد، پہلا خطاب، اس خطاب میں پہلا لفظ کیا تھا؟ پہاڑ پر چڑھ گئے، بندوں کو بلایا، ایک ہی بات پوچھی، مجھے کیسا پایا؟ تو بتا کہ اللہ جنت دوزخ نہیں، پہلے پوچھ رہا ہے، پہلا سوال، مجھے کیسا پایا؟ 40 سال گزرنے کے بعد پہلا سوال، اور سب نے کیا کہا؟ تو امین ہے اور تو صادق ہے۔ کس نے کہا؟ کافر نے کہا، کافر نے کہا تو امین ہے، تو صادق ہے۔ اور آج یاد رکھیں، میری بات ذہن نشین کر لیں، پورا دین ایمان اور صادق ہے۔ ایمان اور صادق، امین اور صادق۔ امین کسے کہتے ہیں؟ کوئی چیز ملے اور اسی طرح دے دے۔ امانت میں خیانت، یہ سب کافروں نے بات کو تسلیم کیا۔ اس کے بعد فرمایا تو صادق ہے، کیا کہا؟ سچا ہے۔ اب جب ساروں نے اس بات کی تصدیق کر لی، اب اس کی تشریح شروع ہوئی، اس کی تشریح شروع ہوئی۔ جامع بات جو ہے، جامع بات وہ کیا ہے؟ جو محمد ہے یہی ایمان ہے۔ ایمان چے بابد، ایمان چے بابد، ایمان کیا ہے؟ دولت دیدار محمد۔ خواجہ حسن شہید ملتانی نے یہ بات کی۔ ایک اور بولا جھنگ سے بولا، جسے کہتے ہیں باہو۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا ایمان سلامت ہر کوئی منگے، ایمان سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کوئی ہو۔ ایمان سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کوئی ہو، منگن ایمان دے شرما میں نے عشق۔ میرے دل نو غیرت ہوئی ہو، جس منزل نو عشق پہنچاوے، جس منزل نو عشق پہنچاوے، ایمان نو خبر نہ کائی ہوں۔ میرا عشق سلامت رکھی باہو، میرا عشق سلامت رکھی باہو، ایمان نو جایا درائی ہوں،
تو یاد رکھیں ایمان تابع ہے کس کے؟ عشق کے. عشق ہوگا آئے گا. تو جو ایمان تب آئے گا جب محبت ہوگی. اب عشق کو کیسے حاصل کیا جائے؟ تو یاد رکھیں عشق کے اسباق ہیں، عشق کے سبق ہیں. اور وہ کیا سبق ہیں؟ پہلے پہلے انس ہوا کرتا ہے. پہلے پہلے انس. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ پہلے پہلے. مجھے دیکھیں، میں نے ایک آدمی کو دیکھا، ابھی دیکھا بھی تھا، بڑے غور سے دیکھا تھا. جب دیکھا تو نظریں ہٹا لی، تھوڑا سا انس ہو گیا تھا، تھوڑا سا انس ہوا. اگر میں دیکھتا رہتا تو انس بڑھ جاتا. جب انس بڑھ جاتا تو بڑھتے بڑھتے پھر انس میں شدت آ جاتی. جب انس میں شدت آ جاتی تو یاد رکھیں پہلے انس ہوا کرتا ہے، پھر انس میں شدت ہوا کرتی ہے، اور اس کے بعد محبت ہوتی ہے. یاد رکھیں کسی کو محبت نہیں ہوتی جب تک اسے انس نہ ہو. پہلے انس ہوتا ہے، پھر انس میں شدت آتی ہے، پھر محبت ہوتی ہے، پھر محبت میں شدت آتی ہے. جب محبت میں شدت آ جائے پھر عشق ہوتا ہے. ایمان سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کوئی ہو. معلوم ہوا اگر تو چاہتا ہے کہ مجھے ایمان مل جائے، یہ وہی پروگرام تھا، یہ وہی پروگرام تھا کہ بلائے من، دین من، ایمان من. کیا بات تھی؟ اسی کو ایمان ملا. کس سے؟ جس کی طرف اشارہ ہے قبلہ من، دین من، ایمان من. دیکھ رہا ہے اور اسے کہہ رہا ہے سب کچھ تو ہے. یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ اب اس کی تھوڑی سی تشریح کرتے ہیں. سرکار سے محبت یہی ایمان ہے. بات کو بڑی سلیس کر رہا ہوں تاکہ ہر کو سمجھ آئے. اے طالب فردوس، اے طالب فردوس، فردوس کی طلب رکھنے والا، سب سے بڑی جنت فردوس، اس کی طلب رکھنے والا. اے طالب فردوس برو سوء محمد، چہرہ اپنا پھیر محمد کی طرف کر. چون خلد بری آمدہ، کیونکہ آمد ہے بری جنت کی، بڑی جنت. چون خلد بری آمدہ در پوئے محمد، محمد کی گلی میں تو بڑی جنت پڑی ہے. تو جنت کو ڈھونڈ رہا ہے، یہ تو اس کی گلی میں پڑی ہے. تو بتا جنت الفردوس سے جنت البقیع کی شان زیادہ نہیں ہے؟ پھر جنت البقیع سے ریاض الجنہ کی شان بڑی نہیں ہے؟ اور ریاض الجنہ وہی ہے جہاں سرکار آرام فرما رہے ہیں. اب جس کی گلی میں جنت پڑی ہو اور فردوس سے بھی اعلیٰ جنت پڑی ہو، بڑی جنت پڑی ہو، اور تو جنت کے پیچھے بھاگے، اٹھ اس سے عشق کر جس کی گلی میں جنت پڑی ہے. اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا
آمینو ایماندار، ایماندار، ایمان تو ہے اس کے پاس، ایمان تو اس کے پاس ہے، پھر تو نے کہا پھر ایمان لیا۔ معلوم ہوا جیسے کسی کو کہیں ذمہ دار پھر ذمہ دار بن، ذمہ دار پھر ذمہ دار بن۔ کیا مقصد ہے کہ زمین کو بڑھا۔ اللہ نے کیا کہا؟ ایماندار تو ہے، پھر ایمان کو بڑھا، کیا؟ اسی محمد کو پھر دیکھ، پھر دیکھ، پھر دیکھ، اور ایسا عشق کر کہ اس کے فرمان کے خلاف نہ ہو، تاکہ ایمان تیرے اندر آ جائے۔ اب لوگ سمجھتے ہوں گے پیر عرفان چشتی نے ایک محفل لگائی ہے، قوالوں کو بلایا ہوا ہے، وہ پڑھ رہے ہیں۔ ارے بھئی پڑھ کیا رہے ہیں؟ اس کس کا کلام پڑھ رہے ہیں؟ جس کا کلام پڑھ رہے ہیں اس کا ایمان کیسا ہوگا؟ اور وہ جس کو کہہ رہا ہے کہ تو میرا ایمان ہے، دین تو ہے، قبلہ من کیا کہتے ہیں؟ قبلہ کیا ہے؟ تیرا قبلہ کیا ہے؟ تھوڑی سی تشریح کرتا چلوں، کیونکہ بات تو ہے یہ مراقبات والی، عام بات نہیں کرنے کی، لیکن آپ کے اندر میں تھوڑا سا دیکھا ہے عشق ہے۔ اگر عشق نہ ہوتا تو پھر عشق کی بات نہ کرتے، نابالغ کے سامنے بلوغت کی بات نہیں کیا کرتے۔ دیکھا ہے میں نے، لوگ اندر سے پھڑک رہے تھے، کسی کے کندھے ہل رہے تھے، کسی کی گردن ہل رہی تھی، کسی کی ٹانگیں ہل رہی تھی، کوئی بازو ہلا رہا تھا، ایک کپ کپی سا منظر تھا۔ وہ کیا تھا؟ وہ کیا تھا؟ تیرے اندر تھا اور وہ عشق تھا، تیرے اندر تھا، تیرے اندر تھا اور وہ عشق تھا۔ ابھی تو عشق کی بات سنی ہے اور یہ ہو رہا تھا، ابھی تو بات سنی ہے اور یہ ہو رہا تھا۔ میں اسے کہوں گا یہی تو انس ہو رہا تھا، یہی تو انس ہو رہا تھا۔ اگر یہی انس بڑھتا چلا جائے، بڑھتا چلا جائے، بڑھتا چلا جائے، تو یاد رکھیں اسی انس میں شدت آ جائے گی، اور جب شدت آئے گی تو پھر محبت ہو جائے گی۔ حیدرآباد والو، حیدرآباد والو، یہ وقت آپ کا ضائع نہیں کیا ہم نے۔ کوئی ملتان سے آیا، کوئی کراچی سے آیا، کوئی کہاں سے آیا، کہاں سے آیا، کیوں آیا، کیا کرنے آیا؟ یہی ایمان تو لینے آیا۔ ذرا انس کر کے تو دیکھ، لیکن کس سے کرے گا؟ وہ تو طریقہ یہی تھا، طریقہ وہ یہی تھا، لیکن یہ طریقہ ہے، کرنا ہے کسی سے۔ یہ طریقہ تھا لیکن کرنا ہے کسی سے، اور کس سے کرنا ہے؟ یاد رکھیں محمد الرسول اللہ سے لے کر جس کے ہاتھ میں تو نے ہاتھ دیا ہے، پورا یہ جو کنیکشن ہے، اسی کنیکشن کے ساتھ تیرا ہاتھ لگ گیا، اور اسی کے ساتھ تو نے اب محبت کرنی ہے۔ پھر تجھے معلوم ہوگا رنگ ہے، آج رنگ ہے، آج رنگ ہے، اجمیری بادشاہ کا رنگ ہے، فرید الدین کا رنگ ہے، نظام الدین کا رنگ ہے، آج رات رنگ ہے، رنگ پڑھا جا رہا ہے۔ رنگ کیا ہے؟ جب تک آپ کسی کے ساتھ جڑ کر نہ رہیں گے اور کنیکشن نہ ملے گا،
اس وقت تک اندر سے کرنٹ نہیں گزرے گا. یہ دیکھیں روشنی ہے، تاریں جڑی ہوئی ہیں، کوئی تار تھوڑی سی جدا ہو جائے ابھی اندھیرا ہو جائے. تاریں جوڑیں، جب تار جڑ جائے کس کے ساتھ؟ اپنے شہد کے ساتھ. جب جڑ جائے گی کبھی تو پھر وہ بٹن دبا دیں گے، جیسے ہی بٹن دبائے گا روشنی ہو جائے گی. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید. اب ذرا غور سے دیکھیں، ہماری نماز پڑھی جا رہی ہے لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم، جن لوگوں پر تو نے انعام کیا وہی راستہ دکھا، اسی راستے پر چلا. وہ کون ہے؟ یاد رکھیں، تیرے شیخ سے لے کر سرکار دو جہاں تک، یہ 35-36 ایک لفظ کہہ رہا ہوں، یہ کھمبے ہیں، تاریں آ رہی ہیں اور اسی میں کرنٹ ہے. بجلی گھر میں جو چیز تھی وہی ان تاروں میں ہے، وہی ان کھمبوں میں ہے. اور یاد رکھیں یہی ٹرانسفارمر میں ہے، اور یاد رکھیں یہی ٹرانسفارمر سے گزر کر تیرے گھر کے میٹر میں ہے. اور یہ بھی یاد رکھ، اسی میٹر سے نکلی کسی بلب میں گئی تو روشن کر دیا، اگر اے سی میں گئی تو ٹھنڈا کر دیا، گیزر میں گئی، چولہے میں گئی، پنکھے میں گئی، سارا اسی کا رنگ ہے. کس کا؟ اس بجلی کا. سریکی میرا جی چاہتا ہے ایک دو باتیں کر دوں. بے رنگ راول دے کیتے، بے رنگ، جس کا رنگ نہ ہو. معلوم ہے جس کا رنگ نہ ہو وہ کون ہے؟ بے رنگ تو وہ ہے، بے رنگ تو وہ ہے. مگر بے رنگ کسی رنگ میں ہے، بے رنگ کسی رنگ میں ہے، اور جس رنگ میں ہے اسی رنگ کا نام ہے محمد. اور اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا بے رنگ راول، بے رنگ راول دے کیتے روندی وطاں رڑدی وطاں. جو بے رنگ تھا کسی رنگ میں آیا اور اسی کے لیے رو رہی ہوں، پکارے مار رہی ہوں، دھاڑے کر رہی ہوں، اور بار بار اسی کی طرف بھاگ رہی ہوں. کیوں؟ یہی تو ایمان ہے. خطاب میں آدھا کر رہا ہوں، آدھے کو ایک طرف رکھتا آیا ہوں، اس لیے کہ اس کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ بہت زیادہ عرفان چشتی کو ملے. اس کے لیے بہت ضروری ہے. ذکر کی محفل میں، فکر کی محفل میں، مراقبے کی محفل میں جتنا ملیں گے جا کر بیٹھیں گے اور وہ کام گھر جا کر کریں گے، پھر معلوم ہوگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تھوڑی سی سخت بات بھی کر رہا ہوں. خاصاں دی گل آما اگے نہیں مناسب کر دی. خاصاں دی گل آما اگے نہیں مناسب کر لی. مٹھی کھیر پکا محمد، کتے آگے دھرنی. ہم کتے نہیں ہیں، ہم تو انسان ہیں، اور ہمیں انسان بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہمارے اندر انس ہے، انس کی وجہ سے ہم انسان ہیں. اٹھیں اپنے اندر جھانکیں
اور اس چیز کو اجاگر کرے جو ذکر سے باہر آتی ہے، جو فکر سے باہر آتی ہے، جو محبت سے باہر آتی ہے۔ بس اپنے شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر ایسا مضبوط ہاتھ رکھیں کہ ان کے فرمان کے خلاف نہ ہو۔ شریعت عین محمد ہے، محمد عین شریعت ہے۔ پھر میری بات کو سمجھیں اور بات کو ختم کر رہا ہوں۔ آم کی گٹھلی سے کیکر نکلے گا، آم نکلے گا، تو دین کہاں سے نکلا؟ دین تو نکلا ہے محمد سے، وہی تو امین ہے، وہی تو صادق ہے۔ جب یہ نکلا ایک تنا تھا، ایک لڑا تھا، ایک لڑی تھی، ایک پتے تھے، سارا ایک شجر تھا۔ اس کا نام ہے شجر، لیکن جس سے نکلا ہے اس کا نام ہے محمد۔ نام چینج ہوتے رہیں گے، یہ تنا ہے، یہ لڑے ہیں، یہ لڑیاں ہیں، یہ پتے ہیں۔ ویسے سارا آم کا درخت ہے، سارا آم کا درخت ہے، کہیں کہتا ہے تنے ہیں، کہیں کہتا ہے یہ لڑے ہیں، لڑے بھی اسی کے ہیں، تنا بھی اسی کا ہے، اور یاد رکھیں پھل بھی اسی کا ہے۔ کوشش کیجئے کہ اس کے ساتھ ایسے جڑ جائیں۔ باہر نکلا تو دین، باہر نہ نکلا تھا تو محمد۔ باہر نکلا تو دین، پھر دین سے آگے نکلا تو کہا جا رہا ہے نماز، یہ ایک لڑا، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ جتنے لڑے ہیں نام جدا جدا ہے تو محمد۔ دیکھیں سرکار نے ایک بات فرمائی، کیا فرمایا؟ نماز مومن کی میرے آنکھوں کی، نماز مومن کی میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ گلاس پڑا ہے، کسی کو معلوم نہیں گرم ہے یا ٹھنڈا ہے، ہاتھ ٹچ ہوگا تو معلوم ہوا، ہاتھ ٹچ نہ ہو تو معلوم نہ ہوگا۔ حیدرآباد والے نماز تو آپ یہاں پڑھتے ہیں، محمد دیکھتا ہے، اور ایسا دیکھتا ہے تیرے اور اس کے درمیان خلا نہیں ہے۔ اس کی آنکھ ٹچ ہوئی اور اس نے کہا ٹھنڈک آ رہی ہے۔ تو چاہتا ہے کہ اس کو ٹھنڈک پہنچے، یاد رکھ پھر نماز نہ چھوڑ۔ اور اس نے خود کہا نماز مومن کی معراج ہے، عروج ہے۔ کیا تجھے محمد دیکھے تو اس کو دیکھے؟ تیرا جی چاہتا ہے کہ نماز پڑھے گا؟ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ بس اب ایک کام کرنا ہے، جب بھی ذکر کی محفل ہو، مراقبے کی محفل ہو تو نہ چھوڑیے، پھر اور کیف آئے گا۔ جتنے قول بیان ہوئے، کمال نے جتنے اقوال قول بیان کی ہیں، بڑے جامع باتیں ہیں، لیکن سمجھ تب آئے گی جب کچھ تو سمجھ آئے گی، کیونکہ سمجھ جو ہے وہی تو سمجھاتی ہے۔ جب سمجھ نہ آئے گی تو پھر دوسری سمجھ کیسے آئے گی؟ کیا خوب کہا تھا اس نے کہ سمجھ کر سمجھ کو سمجھو، سمجھ کر سمجھ کو سمجھو۔ سمجھنا بھی ایک سمجھ ہے۔ سمجھ کر بھی جو نہ سمجھے، سمجھ کر بھی جو نہ سمجھے، میری سمجھ میں وہ بے سمجھ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی دربار میں التجائی کرتا ہوں اور تجھے کہتا ہوں ذکر کی محفل میں بار بار آئیں۔ یہی وہ چیز ہے جس کے لیے بہو نے کہا تھا الف اللہ چمبیلی بوٹی۔
من وچ مرشد لائی، من وچ مرشد، من وچ مرشد لائی۔ الف اللہ چمبے دی بوٹی، چمبے دی بوٹی۔ یہ دیکھیں میرا چمبا ہے نا، یہ الف لکھا ہوا ہے، یہ لام اور یہ لام اور یہ ہے، ہاتھ پر لکھا ہوا ہے اللہ۔ الف اللہ، الف اللہ چمبے دی بوٹی، من وچ۔ کبھی چمبے کی بوٹی مل جائے نا، ذرا غور سے دیکھیں گے اللہ لکھا ہوا نظر آئے گا۔ ہاتھ پر اللہ لکھا ہوا نظر آتا ہے نا، تیرے چہرے پر اللہ لکھا ہوا ہے، کوئی اور بات کر رہا ہو۔ یہ دیکھیں یہ الف ہے، یہ لام جا رہا ہے، یہ لام جا رہا ہے، یہ ہے، یہ شد ہے، یہ کھڑی زبر ہے۔ اپنے چہرے کو الٹا کرے گا تو اللہ لکھا ہوا۔ عاشقوں کی بات ہی کیا ہے، سبحان اللہ۔ یا تیرے چہرے پر اللہ لکھا ہوا ہے۔ آج تجھے علم ہو گیا نا، پھر آج سے بات کسی کو تو لعنت نہیں ڈالے گا، نہیں کہے گا، نہ بچی کو، نہ گھر والی کو، نہ بیٹی کو، کسی کو نہیں کہے گا۔ کہے گا اوپر تو یار کا نام لکھا ہوا ہے، اوپر تو سائیں کا نام لکھا ہوا ہے۔ اسے دیکھے گا اور وہ تو جلال میں ہوگا، وہ تو غصے میں ہوگا، کہے گا کیا کروں یار، تیرے اندر کوئی اور نظر آ رہا ہے۔ الف اللہ چمبے دی بوٹی، من وچ مرشد لائی ہوں، نفی اسباب دا پانی ملیا۔ نفی اسباب کلمہ شریف ہے، نفی اسباب دا پانی ملیا، ہر رگے، ہر جایوں، رگ رگ میں یہ چیز داخل ہو جائے گی، اور یہ صرف اور صرف پیر کا کام ہے، کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ بات میں کئی مرتبہ کر گیا ہوں کہ حیدرآباد والوں، ملتان آنے کی ضرورت نہیں، ذرا عرفان سے ذرا ملے تو صحیح، عرفان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، عرفان ملتا ہے یا نہیں ملتا، اندر عرفان، آپ کے اندر عرفان آتا ہے یا عرفان باہر آتا ہے، ذرا دیکھیں تو صحیح۔ لیکن یاد رکھیں کرنے کے سے سمجھ آئے گا، کرنے سے پہلے سمجھ نہ آئے گا۔ شیخ سے جڑ جا اور جہاں بیٹھ کر کسی دیوان کو اٹھا لے، وہ بلے شاہ صاحب کا ہو، وہ فرید کا ہو، وہ جامی کا ہو، وہ سعدی کا ہو، وہ شیرازی کا ہو، سب تجھے ایک ہی بات کریں گی، کیا کہ جس لڑی کی میں بات کر رہا ہوں وہ کہیں گے اسی میں اپنے آپ کو پرو جا، بس سارے کام بنیں گے۔ ظاہر بنا شریعت والا، تاریں لگا دے، میٹر لگا دے، بلب لگا دے، پنکھے لگا دے، سب کچھ تو ہر وقت جوڑ کر رکھ، جب وہ چاہیں گے کرنٹ بھیج دیں گے۔ کرنٹ کیا ہے؟ صرف دیکھنا ہے، ایسے دیکھنا ہے، بس صرف دیکھنا ہے۔ فیضان نظر تھا یک مکتب کی کرامت، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، کتابوں سے نوازوں سے، کتابوں سے نوازوں سے نہ ہو زر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ لاکھ کروڑ کتاباں پڑھیاں، لاکھ کروڑ کتاباں پڑھیاں، نفس ظالم نہ مردہ ہو، باج فقیراں کسے نہ ماریا، ظالم چور اندردہ ہو۔ ایک نگاہ گر مرشد تک کے، ایک نگاہ گر مرشد تک کے، لاکھ کروڑاں حجاں ہو۔ یہ باتیں ہو رہی تھی، اگر آپ ذکر فکر کریں گے تو بالغ ہو جائیں گے، اور جب بالغ ہو جائیں گے تو پھر بلوغت والی باتیں سنیں گے۔
جب بلوغت والی باتیں کریں سنیں گے تو پھر پھڑک جائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی دربار میں التجا ہے، جو کچھ میں نے کہا آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا مجیبو یا مجیبو یا مجیبو۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب درّی یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔